بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین اور رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، گزشتہ ہفتہ جمعہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی تھی اور جس آیت کریمہ کی روشنی میں محرم الحرام کی بدعات و خرافات اور اسی طریقے سے جو جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو کہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کی ہے، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی کوئی فاسق، کوئی گناہ گار تمہارے پاس میں کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر یعنی انجانے میں تم کوئی کسی قوم پر ظلم کر بیٹھو اور پھر تم کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ آیت کریمہ بالکل واضح اور صاف ہے، کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس میں کوئی بھی خبر آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی فاسق آدمی، کوئی گناہ گار آدمی آپ کے پاس میں خبر لائے، بلکہ آپ کوئی خبر سنیں، چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی خبر سنیں، قرآن کریم کی کوئی آیت سنیں، دین کی کوئی باتیں سنیں، تو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس کو کسی کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تفتیش کر لیجئے، اس کی چھان بین کر لیجئے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور سے دینی معاملات میں، دین کے معاملات میں کوئی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے اور آپ کو اچھی لگی
آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا اور آپ نے اس کو فارورڈ بھی کر دیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ایک غلط چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا بھی رہے، تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اور ہمیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس میں کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ اہل حدیث کے تعلق سے یہ یوٹیوب پہ آ کر کے یا سوشل میڈیا پہ یا اپنی مسجدوں میں جلسہ کر کے یا اسٹیج میں باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے، ان کے یہاں وسیلہ کر لگانا شرک ہے، اگر کوئی آدمی وسیلہ لگاتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ اب وہ دلیل دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ وسیلہ کے قائل ہیں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ کوئی سا بھی عمل آپ اپنائیے، وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس عمل کو اپنا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کیجئے، اس عمل کو اللہ رب العالمین کے سے قریب ہونے کا وسیلہ لگائیے، ذریعہ بنائیے اس کو، اچھے اعمال کو۔ اور کون سے اعمال ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی صبر اور نماز کے وسیلے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کا وسیلہ لگانے کا حکم دیا، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ نماز تمام اعمال میں سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، 1031 نمبر کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، اور اس طریقے سے سنن نبی داؤد کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے اچھے اعمال، خاص طور سے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے، اور ان عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، ان اعمال کے وسیلے سے۔ اس کے علاوہ حدیث غار جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 3465، یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ 3 آدمی جو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھر گئے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے آگے جو دعا کی تھی، اس دعا کو انہوں نے اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لگایا تھا کہ اے اللہ میں نے یہ اچھے اعمال کیے ہیں، ان اچھے اعمال کے وسیلے سے تو ہمیں مصیبت اور پریشانی سے نجات دے۔ اور روایت کے اندر میں آتا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان اچھے اعمال کے ذریعے سے، ان کے اچھے اعمال کے وسیلے سے اللہ نے ان کو مصیبت سے اور پریشانی سے نجات دیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وسیلہ یہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اہل حدیث الحمدللہ وسیلہ کے قائل ہیں، لیکن کون سا وسیلہ؟ وہ وسیلہ جو قرآن سے ثابت ہے، اور وہ وسیلہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور قرآن سے اور صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے؟ کون سا وسیلہ ثابت ہے؟ اپنے اچھے اعمال۔ اسی طریقے سے یہ بھی وسیلہ ثابت ہے کہ آپ کسی بزرگ
کسی تقوی والے آدمی، کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں، جیسا کہ ان کے یہاں بھی اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وسیلہ لگانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1010، یہ بھی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر کے نماز استسقاء کے لیے میدان میں گئے، اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں اس کو غور سے سنیے۔ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے اپنے نبی کا وسیلہ لگایا کرتے تھے، پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ لگایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی زندہ ہو، اس زندہ آدمی کی دعا کے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس حدیث کو وہ لوگ کوڈ کرتے، اس حدیث کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتلاتے کہ دیکھو وسیلہ ثابت ہے۔ اور کیسا وسیلہ؟ یہ وسیلہ نہیں کہ جو آدمی قبروں میں مدفون ہے، جو آدمی قبر میں دفن ہو چکے ہیں، ان سے جا کر کے ہم وسیلہ لگائیں، ان سے جا کر کے ہم کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ یہ وسیلہ کا ہی چکر ہے جو آج سارا کا سارا معاملہ درگاہوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ درگاہ کو وجود میں لایا گیا، مزارات کو بنایا گیا، جبے اور قبے بنائے گئے، یہ سارا کا سارا چکر جو ہے وسیلہ کا۔ یہ وسیلہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی یہ لوگ روٹیاں کھاتے اور بوٹیاں نوچتے، یہ وسیلہ کا معاملہ ہے۔ تو وسیلہ یہ زندہ آدمی سے لگا سکتے ہیں، نہ کہ مرے ہوئے آدمی سے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی زندہ ہے اور وہ نیک ہے، بزرگ ہے، تقوی والا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، جیسا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اگر جو قبروں میں مدفون ہیں ان سے دعا کرانے کا مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو وہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جا کر کے حاضری رہتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ لیکن کسی بھی صحابہ سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی صحابہ پریشانی کے دور میں اور مصیبت کے عالم میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور ان کی قبر میں جا کر کے دعا کرتے تھے۔ کسی بھی صحابی سے مربوط نہیں ہے، اور کسی تابعین سے مروی نہیں ہے، کسی تابعین سے یہ روایت نہیں موجود نہیں ہے، کسی سلف صالحین سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کسی مرے ہوئے شخص کو وسیلہ لگاتے تھے اور ان سے دعا کرتے تھے۔ مرا ہوا آدمی اپنے سامنے میں ایک مکھی کو بھگا نہیں سکتا، چوہا اس کے سامنے میں کوئی چیز لے کر کے چلے جائے اس کو نہیں ہٹا سکتا، اس کو نہیں روک سکتا، بھلا وہ آپ کی دعا کو کیسے سن سکتا ہے اور وہ آپ کی باتوں کو کیسے سن سکتا؟ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑا ہو، چل تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی میرے حق میں تو اس کی دعا قبول فرما اور اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندہ شخص کا وسیلہ لگایا خود کہ تو اے اللہ رب العالمین میرے حق میں اس کی دعا قبول فرما اور اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ تو اس سے اس تمام باتوں سے پتہ چلا کہ جو آدمی زندہ ہے آپ اس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، ان کی دعاؤں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیے اور خوب بارش برسا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ ہم اپنے جو زندہ ہے، جو بزرگ ہے، نیک ہے، ان سے ہم وسیلے لگا سکتے ہیں، نہ کہ جو آدمی مرے ہوئے۔ اب ہمیں اس بات کو
لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ مانتے ہیں ہم، لیکن اس سے جو زندہ ہو نہ کہ اس سے جو مرا ہوا ہے، جو مردہ شخص ہے، لہذا ہم وسیلہ کے قائل ہیں. ایک بات. دوسری بات، ابھی ہم یوٹیوب پر کسی پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ آیا ہوا تھا. کسی صاحب نے پوچھا داڑھی کے تعلق سے کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ داڑھیاں بہت لمبی لمبی رکھتے ہیں، ماشاء اللہ. کسی کی داڑھی پیٹ تک ہوتی ہے، کسی کی ناف تک ہوتی ہے، کسی کے سینے تک ہوتی ہے. تو ان سے ایک پوچھا گیا داڑھی کے تعلق سے کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، داڑھی کتنی مقدار میں رکھنی چاہیے، کتنی رکھنی چاہیے. تو انہوں نے دلیل بنایا اس بات کو کہ دیکھیے شریعت کی ایک حد ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے. کوئی آدمی 6 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی پڑھے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد متعین کی ہے 5 وقت کی نماز. اسی طریقے سے روزے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں، 31 32 کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک حد ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے سال میں، اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. تو شریعت کے اندر میں ایک حد متعین کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے داڑھی کی بھی حد متعین کی گئی ہے. داڑھی کی حد کیا ہے کہ آدمی ایک مشت رکھے، اس سے زائد اگر ہو تو اس کو کاٹ سکتا ہے. ایک مشت داڑھی ہو اور اس سے زیادہ اگر داڑھی اس کی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو اس کو کاٹ سکتا ہے. دلیل کیا بنایا انہوں نے؟ دلیل بنایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہو جاتی تھی تو اس کو کاٹ لیا کرتے تھے، اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی کی بھی ایک حد ہے. کیا واقعی میں شریعت اسلامیہ نے داڑھی کی حد متعین کی ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ، بلکہ کئی عالم تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے 450 صفحات کے اسی پر مقالہ لکھا، اسی پر مضمون لکھا، اسی پر کتابیں لکھی کہ آپ اگر چاہیں تو داڑھی ایک مشت رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی داڑھی بڑھ رہی تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. داڑھی کا کاٹنا جائز ہے. باقاعدہ 400-450 صفحات کے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اس موضوع پر، اس ٹاپک پر. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے الفاظ اس سلسلے میں کیا ملتے ہیں. چنانچہ روایت دیکھیے، ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفوا اللحا. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری حدیث نمبر ہے 5893. کتاب اللباس کتاب اللباس میں ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نے داڑھیاں بڑھاؤ. اس حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے، بلکہ کہا داڑھیاں بڑھاؤ. اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں حدیث نمبر 5892، جس میں حدیث کے الفاظ ہیں وَأَفِرِ اللِّحَا، کہ داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ. دونوں روایتوں کے اندر میں دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، اور دونوں الفاظ کے معنی یہ ہے داڑھیاں بڑھاؤ. اس میں یہ کوئی حد متعین نہیں کیا گیا کہ داڑھی بڑھاؤ، اگر ایک مشت سے زائد ہو جائے تو کاٹ دو. کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ داڑھیاں بڑھانے کا حکم ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 600، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفوا اللحا، داڑھیاں بھرپور کرو. اگر آپ کی داڑھیاں بہت گھنی آ رہی ہیں اور لمبی ہو رہی ہیں تو آپ اس کو رکھیے. اس حدیث کے اندر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین نہیں کی، کوئی حد متعین صحیح مسلم کی روایت میں. اسی طریقے سے ایک روایت میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جس میں حدیث نمبر 603 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارخوا اللحا، جس کے معنی یہ ہے داڑھیاں لمبی کرو، داڑھیاں لمبی کرو. داڑھیاں چھوڑ دو، داڑھیاں لمبی کرو، داڑھیاں کو بڑھاؤ، داڑھیاں کو معاف کر دو، جانے دو. یہ سارے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، اور یہ سارے الفاظ امر کا صیغہ ہے.
امریکہ کا سیگا کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے داڑیاں بڑھاؤ۔ اسی وجہ سے بہت سارے محدثین اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ واجب اور فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے۔ کیوں؟ اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، فرض پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کے اندر میں کہیں پر بھی نہیں ہے، کوئی حد متعین نہیں کیا گیا ہے کہ ایک مشت سے زائد ہو تو آپ داڑھی کو کاٹ دو۔ اس کے علاوہ نسائی کے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عافوا اللحا، کہ داڑھی کو بڑھنے دو، داڑھی کو بڑھنے دو۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5048، اور باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 616 میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو فطرت اسلام میں سے قرار دیا گیا، کہ داڑھیاں کو لمبی کرنا، داڑھیاں کو بڑھانا یہ فطرت اسلام میں سے۔ اگر کوئی بندہ داڑھی کو کاٹتا ہے تو گویا کہ وہ فطرت اسلام سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، فطرت اسلام سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اس لیے داڑھی کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ داڑھی یہ مومن کی شان ہے، داڑھی یہ مومن کی زینت ہے، داڑھی مومن کے لیے یہ بہت بڑی شان کی بات ہے۔ آپ داڑھیاں کاٹ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی مبارک میں داڑھیاں نہیں کاٹی، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین کی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے، مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے کہ مسلمان داڑھی رکھے۔ کل کو جب آپ مر کے قبر کے اندر میں جائیں گے اور منکر نکیر آپ سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بغیر داڑھی والا آدمی، کیا آپ کی پہچان کیا ہوگی قبر کے اندر میں؟ بغیر داڑھی کی پہچان ہوگی آپ کی۔ تو لہٰذا داڑھیاں کاٹنا نہیں چاہیے۔ رہی بات جو مفتی صاحب نے، ماشاء اللہ مفتی صاحب کے بہت لائک کرنے والے لوگ ہیں، مفتی صاحب کے بہت ویورز ہیں، مفتی صاحب کو بہت لوگ، لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو آج لوگ کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج یا عمرے کے موقع پہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں، اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں۔ اس پر علماء نے یہ کہا ہے کہ اول تو یہ حج اور عمرہ سے تعلق رکھتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہو جاتی تھی تو زینت اور خوبصورتی کے لیے کاٹ دیا کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جہاں تک معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ ہمارے لیے اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور ان کا عمل ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اسوہ، ہمارے لیے سب سے پہلے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ افسوس تو یہ کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہو تو کاٹ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاکیدی حکم ہے داڑھیاں معاف کرو، داڑھیاں چھوڑ دو، داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیاں لمبی کرو، آج پتر پوچھ ڈال دی گئی ہیں۔ شاید ہی کسی آدمی کا، کسی کی داڑھی بہت زیادہ لمبی ہو، شاید ہی کسی کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو، لوگ ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیچھے چلا گیا۔ لہذا آج کی تاریخ میں ہمیں مفتی صاحب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یوٹیوب پہ ہم نے ویڈیو دیکھا، تقریباً 9 منٹ سے زائد کا ویڈیو ہے، آمین کی سلسلے میں باقاعدہ انہوں نے ایک چیلنج کیا کہ کوئی آدمی بخاری سے آمین بالجہر یعنی زور سے آمین دکھلا دے تو میں اس کی غلامی لکھ دوں گا، میں اس کی غلامی لکھ دوں گا۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین کا سچے غلام بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے سچے بندے بن جاؤ،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی غلامی کا پٹا ڈال لو تو شاید آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. کسی اور کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ اور اللہ رب العالمین کے غلام بن جاؤ. انہوں نے ایک دلیل دیا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ دیکھو میں تم کو بخاری سے دلیل دیتا ہوں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے, آمین آہستہ کہنا چاہیے. بخاری سے دلیل ہے. بخاری سے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اس لیے کہ امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور فرشتے آمین کہتے ہیں تو تمہارے آمین اور امام کے آمین کہنے سے اور فرشتوں کے آمین کہنے سے جب سارے کے سارے آمین موافقت ہو جاتے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی, یعنی جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا اور کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین آپ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. کوئی بھی آدمی فرشتوں کی بات کو, فرشتوں کی بات چیت کو, فرشتوں کے کلام کو یا فرشتوں کے حرکات و سکانات کو کوئی سنتا دیکھتا نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ جیسے مرغ کے بارے میں ہے کہ مرغ جب بھی بانگ دے تو آپ اللہ رب العالمین کا فضل مانگو اللہ رب العالمین سے, کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے, فرشتہ کو دیکھتا ہے. تو انسان اور جنات کے علاوہ اور بھی چرند پرند فرشتوں کو دیکھتے ہیں, ان کے حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں. لیکن انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ فرشتوں کی آواز کو سنے اور فرشتوں کو دیکھے. تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ کیا فرشتوں کی آمین آپ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. تو لہٰذا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, آہستہ سے آمین کہتے ہیں. تو جب فرشتے آمین کہتے ہیں آہستہ سے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں آمین کیسے کہنی چاہیے, آمین کو آہستہ کہنی چاہیے. یہ دلیل انہوں نے اس بات کے لیے دیا اور باقاعدہ چیلنج کیا. لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, سب کو پتہ ہے کہ فرشتے کہاں آمین کہتے ہیں. فرشتے آمین کہتے ہیں آسمان کے اندر میں, آسمان میں فرشتے آمین کہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے حدیث نمبر 917, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین آسمان میں کہتے ہیں. تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں, اور تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو گئی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ وہ فرشتے جو آسمان میں ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں, اور وہ آمین زور سے کہتے ہیں کہ آہستہ کہتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. رہا معاملہ ہمارے ان فرشتوں کا جو ہمارے کندھوں میں ہوتے ہیں, کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے, تو یہ فرشتے زور سے آمین کہتے ہیں یا آہستہ آمین کہتے ہیں. لہذا ان کی آواز کو یا ان کی حرکات و سکانات کو انسان کے لیے دیکھنا مناسب یا پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی. افسوس تو یہ کہ لوگوں کو باقاعدہ بخاری سے دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو بخاری میں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے, جیسا کہ فرشتے آمین کو آہستہ کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بانا ہے. باب یہ ہے بابو جہر الامام بالتامین, یعنی بلند آواز سے آمین کو کہنا, بلند آواز سے, زور سے آمین کو کہنا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بانا ہے, اور اس کی روایت میں اس باب کے تحت تعلیقاً یہ بات نقل کی ہے کہ عطا بن رباح جو کہ ایک تابعی ہیں, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ان کے مقتدیوں کو دیکھا کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی. کون کہتا ہے؟ عطا ابن رباح تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے مقتدی اتنے زور سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی. اسی طریقے سے وائل بن حجر کی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. جب میں نے ولدالین کہا
تو فرمایا آمین. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے آپ کی آمین سنی، ہم سب نے آپ کی آمین سنی. یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 855 کی صحیح درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہا کرتے تھے، جبھی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، جبھی تو صحابہ نے سنا. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ آمین سے حسد کرتے ہیں، آمین سے حسد کرتے. کون؟ یہودی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے کسی چیز کا اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر حسد کرتے، جتنا سلام اور آمین پر حسد کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 856، صحیح ادب المفرد کی روایت ہے حدیث نمبر 988، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے حدیث نمبر 1585. ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، آمین سے حسد کرتے ہیں، آمین سے نفرت کرتے ہیں. اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی تم سے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، لہذا تم کثرت سے آمین کہا کرو، کثرت سے آمین کہا کرو. تو ان تمام روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں. تو امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین کہے، مقتدی آمین کہے، زور سے کہے. تو یہودی کیوں حسد کریں گے؟ ان کی حسد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیسے حسد؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ زور سے آمین کہیں گے اور وہ زور سے آپ کی آمین کو سنیں گے جبھی تو حسد کریں گے. اگر آپ آہستہ آمین کہیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ مقتدی آمین آہستہ کہہ رہا ہے، لہٰذا حسد کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو زور سے آمین کہنے کی وجہ سے ہی آمین یہودی حسد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ تم آمین کو کثرت سے کہا کرو. باقاعدہ بہت ساری روایت موجود ہے. بہقی کی روایت میں آتا ہے عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا، میں نے 200 صحابہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں زور سے آمین کہا کرتے تھے، مسجد میں زور سے آمین کہا کرتے تھے، اور کسی صحابہ سے یہ مروی نہیں ہے کہ وہ آمین کو آہستہ کرتے تھے. باقاعدہ کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہتے تھے. ورفع بها صوتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کو کھینچ کر کہتے تھے، آمین. ظاہر سی بات ہے جب آپ آمین کو کھینچ کر کے کہیں گے تب جا کر کے آپ کی آواز بلند ہوگی، آپ کی آواز بلند ہوگی. اگر آپ آمین کو کھینچیں گے نہیں تو آپ کی آواز بلند کیسے ہوگی؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کا عمل ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آمین آہستہ کہنی چاہیے. باقاعدہ اس پہ دلیل وغیرہ دی جاتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. 9 منٹ کچھ سیکنڈ کا ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو عمل ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آمین کو زور سے کہنا چاہیے، بآواز بلند کہنی چاہیے. یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، یہی سنت ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں اور آپ کو باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھیے بخاری سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت کے پیش نظر آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک کہ کسی بات کی تحقیق نہ کر لے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے اور نہ کسی کو فارورڈ کرنا چاہیے. آپ تک بہت ساری باتیں آئیں گی نماز کے تعلق سے، دین کے احکام کے تعلق سے، داڑھی کے تعلق سے، حقوق و معاملات کے تعلق سے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں تب تک اس پر عمل نہیں ہونی چاہیے. یہ آمین ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لوگوں نے لوگوں کو پیٹا. آمین کہنے پر، مسجد میں آمین کہنے پر لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا. ابھی کچھ سال پہلے کلکتہ کے اندر میں راجہ بازار میں کسی کوئی اہل حدیث جا کر کے ان کی مسجد میں زور سے آمین کہا، اس کو اتنا مارا گیا کہ بیچارے کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا، ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا. اتنے لوگوں نے مارا.
اس وجہ سے اتنی شدت آمین کہنے پر. آمین آپ آہستہ سے کہتے ہو, ٹھیک ہے, ہم زور سے کہتے ہیں, دونوں آمین کہتے ہیں, لیکن اس پر اتنی شدت کہ اہل حدیث کو مسجد سے نکال دیا جاتا. کہیں کہیں مسجد میں لکھا جاتا کہ آمین, باقاعدہ یو پی کے کئی علاقوں میں یہاں پہ موجود ان کا نام پڑ گیا آمین والے. اہل حدیث کو لوگ بولتے ہیں آمین والے, آمین والے کے نام سے جانا جاتا ہے. اہل حدیث کوئی نہیں کہتا, سلفی کوئی نہیں کہتا, آمین والے کے نام سے مشہور ہے کہ آمین والے, زور سے آمین بولتے ہیں. ہمیں لقب, ہمیں ٹائٹل دیا جاتا ہے آمین والے. یہ ساری باتیں, اس کی اتنی زیادہ مخالفت کی جاتی ہے کہ مسجد سے نکال دیا جاتا ہے, مسجد میں لڑائی کی جاتی ہے, ان لوگوں کو مارا جاتا ہے آمین کہنے پر. حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے, سلف صالحین کا عمل ہے, اور تبع تابعین کا عمل ہے. ہمیں اس پر کوئی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے اسی اعمال کو قبول فرمائے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو اور ان کے عمل کے موافق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی بھی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں, کسی بات کی تفتیش نہ کر لیں, اس پر عمل نہ کریں اور کسی کو فارورڈ نہ کریں. اور یہ بھی بات ہے کہ جب بھی آپ تک کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق کیجیے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیجیے آپ, یہ ان کا عمل ہے, یہ ان کا عمل ہے, یہ وہ سمجھے وہ تحقیق کیجیے آپ. جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کریں گے, مطالعہ نہیں کریں گے, تفتیش نہیں کریں گے, آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے, ہدایت کو آپ نہیں پا سکتے. یوں ہی چھوڑ دینا, یوں ہی ایسے رہنے دینا, یہ معاملے کا حل نہیں ہے. بلکہ حل یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچے اس کی چھان پٹک کیجیے, اس کی تحقیق کیجیے, اس کی تحقیق کیجیے. آپ بازار میں جاتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹھگائیں نہیں, ہمیں کوئی ٹھگ نہ لے, ہمیں کوئی بھٹکا نہ دے. آپ کسی بھی چیز کو خریدتے ہیں تو ٹھوک بجا کر کے خریدتے ہیں, باقاعدہ اس کے لیے دام مول کرتے ہیں. اور جب آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے اور سستی بھی مل جاتی ہے تو آپ اپنا سینہ ٹھوکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے, دیکھو ہم نے اتنی چیز کی, اتنی قیمت میں ہم نے یہ لیا, اتنی اچھی چیز لی ہم نے. آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں آپ ٹھگ جاتے ہیں. جو بھی آپ کو کہتے ہیں آپ اس پر عمل شروع کر دیتے. لہٰذا کسی بھی بات کو عمل کرنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا لیجئے, اس کی تحقیق کر لیجئے, اس کی تفتیش کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے گا اگر ہم اللہ رب العالمین کو اس کے راستے کو پانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سبوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.